مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اس وقت تقاضا بھی ہے اور خدمت بھی کم ہے، اس لیے چند منٹ گفتگو کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دو تین باتیں آپ حضرات سے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو ہمیشہ جس کی ضرورت ہے کہ معمولات کی پابندی کی کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو معمولات ہیں اگر آدمی کو ان کا ذائقہ لگ جائے، فائدہ محسوس ہونے شروع ہو جائے تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاص طور سے اس کو یاد رکھیں کہ معمولات کی جو اصل جان ہے وہ مراقبہ ہے۔ جیسے رات بات ہوئی کہ ذکر سے دل میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو گناہوں سے بچاتی ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر ذکر کرنا ہی پڑے گا، مراقبہ کرنا ہی پڑے گا، اور ساری چیزوں کی پابندی کریں، لیکن کس کی پابندی سب سے زیادہ کریں۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پابندی نہیں ہوتی یا وقت نہیں ملتا۔ اصل تو سچی بات یہ ہے کہ غفلت ہے، لیکن چلیے ہم یہ مان لیں کہ وقت نہیں ملتا یا کوئی اور رکاوٹ ہے، تو وہ تمام لوگ جو صبح سے شام تک نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، ان کے لیے آسان ہے کہ سونے سے پہلے کر لیں، بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں اور بستر پر بیٹھ جائیں اور آپ بیٹھیں جتنی دیر ہو جائے، پھر جب نیند آئے تو اسی حالت میں سو جائیں، تو انشاءاللہ فائدہ اس کا بھی بھرپور ہوگا، اور جب اس کا فائدہ سامنے آئے گا تو پھر زیادہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو خاص طور سے میری گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اور جن لوگوں سے ہو سکے تو صبح شام کریں، جن لوگوں سے ہو سکے ہر نماز کے ساتھ تھوڑی دیر ضرور کر لیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کسی وقت مقرر کر کے لمبے ٹائم کے لیے کریں، یہ اور اچھا ہے۔ جن لوگوں کو فرصت ہو ان کو تو ضرور کرنا چاہیے دیر تک بیٹھ کر۔ اور بعض احباب نے یہ کہا بات بھی کہ مراقبہ ہو نہیں پاتا، تو اس میں ہونا اور کرنا کچھ نہیں ہے۔ ہو نہیں پاتا اس کا مقصد یہ ہے کہ دھیان نہیں جمتا، ذہن ایک جگہ نہیں یکسو ہوتا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ ارادہ کر کے بیٹھیں، دل کی طرف توجہ دے کر بیٹھیں اور سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھیں گے تو وہ جو پرانا دوست ہے اسے تو پریشانی ہوگی نا، ابلیس کو، شیطان کو تو پریشانی ہوگی کہ یہ بندہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو وہ آ کر پریشان کرے گا۔ اب اگر آپ یہ کریں کہ صاحب دشمن آ گیا لہٰذا میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو کبھی بھی میدان میں نہیں لکھ سکتے۔ آپ یہ کریں کہ آنے دو، خیالات آنے دو، بس بسے آنے دو، کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا، میں واپس ہو جاتا ہوں اللہ کے ذکر کی طرف، تو دوبارہ ذکر کی طرف توجہ کر لیں تو مقصد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کام توجہ سے اور قوت سے کرنا پڑے گا، ہمت کی طاقت سے، لیکن جب ضروری سمجھ کے کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ یقین کریں کہ آگے پھر گناہوں کو چھوڑنے کے لیے الگ سے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بات پڑتی ہے، بالکل پڑتی بات ہے۔ مجھے اس میں تو دعویٰ کرنے میں کوئی تکلف نہیں، بالکل کہ جو جس چیز سے لوگ پریشان ہیں، جوان پریشان ہیں، ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہر وقت فساد ہے، وسوسے ہیں، خیالات ہیں، گناہوں کے جذبات ہیں یا مبتلا ہو رہے ہیں، سب کا علاج ہو جائے گا، کچھ اور الگ سے نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بات بعض صالحین کی طرف سے بات بھی آتی ہے، کبھی کبھی آج بھی آئے گا کہ مثلا
فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی. تو یہ بات سن لیں کہ نماز کی پابندی نہ ہونا یہ چونکہ ہمارے ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ حقیقت میں مسلمانوں کے ماحول میں یہ ہونا نہیں چاہیے. نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ کسی بھی مسلمان کی نماز قضا ہو یہ بات یقین کرنے والی نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے. جیسے آپ نے سنا ہوگا بعض بزرگوں کے یہاں یہ تھا کہ جو کوئی آدمی مسلمان کوئی خبر دے دے آ کر تو یقین کر لیتے تھے. تو ان سے کوئی کہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہی اس نے، تو کہتے تو یہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان آدمی ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تو جس طرح سے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اسی طرح مسلمان نماز بھی نہیں چھوڑتا. حقیقت میں جو مسلمان ہے اس کا قصہ تو یہی ہے. تو آپ نماز کے بارے میں ہر قسم کی سستی دور کر کے نماز کی پابندی کریں. اس کی تو اس پر تو کوئی سمجھوتا ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں اس لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے تو جلدی سوئیے، سارے کام چھوڑ دیجیے، سونا پڑے گا آپ کو تاکہ اٹھ سکے. اور اگر کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ رات کو جلدی نہیں سو سکتے تو آپ کو انتظام کرنا پڑے گا اٹھنے کا، اپنے کسی آدمی کو لگانا پڑے گا. اگر الارم سے کام چل سکتا ہے الارم لگانا ہے، نہیں تو آدمی مقرر کرنا ہے، اپنے اوپر مسلط کرنا ہے، کوئی مجھے ہر حال میں اٹھا کے کھڑا کر دو. ہم لوگوں کا حال تو واقعی یہ ہے کہ ہم سے نماز پڑھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کی سمجھ میں نماز آ جاتی ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کے 3 بجے بھی سوتے ہیں تو نماز آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. فجر کی نماز اٹھنے کے لیے اٹھنے میں ان کو کوئی الجھن اور پریشانی نہیں ہوتی. تو ہم سب طے کر لیں اس بات کو، صرف فجر کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سب کی بات پکا ہے، ضروری ہے. اور کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ. یہ ایک بات خاص طور سے کہنی تھی. اور باقی ایک دو باتیں وہ آ بھی چکی ہیں، توجہ دلانے کے لیے بھی کہنی چاہیے. ایک تو موبائل کی احتیاط جو ہے، یہ بات مان لیں کہ آج کل کے ماحول کی خرابی میں پہلے جب موبائل نہیں تھا تو بھی ماحول میں خرابیاں تھیں اور وہ اپنی جگہ ان کے اسباب تھے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات میں اس کا بڑا دخل ہے. نیٹ پر جو کچھ آتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد آدمی ادھر ادھر بھٹکتا ہے. یہ بات تو فطری بات ہے. اس لیے موبائل کے غلط استعمال سے بچنے کی کوشش کریں اور خاص طور سے لیٹ کر موبائل ہاتھ میں نہ لیں. سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ رات کو لیٹ کر موبائل ہاتھ میں لے کر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا گھر والوں میں. آپ سوچیں ہمارے یہاں تو باقاعدہ معمولات کا حصہ ہے کہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بندے اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ خواہ مخواہ کسی کیچڑ میں جا کر کھڑے ہو جائیں اور پھر سوچیں کہ کپڑے بچ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے. تو بچانا اگر اپنے آپ کو ہے تو اس سے دور ہونا ہے. خاص طور سے جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی کام سونے سے پہلے موبائل کا نہ کریں، بلکہ میں نے رات بھی کہا کسی سے سونے سے پہلے دینی کتاب پڑھیں یا کوئی دینی بیان سنیں، حضرت کا بیان سن لیں یا حضرت کی کوئی کتاب پڑھ لیں تو فجر کے لیے اٹھنا بھی آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں گناہوں کے اثرات ضرور پڑتے ہیں. بعض بزرگوں کا یہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں اپنے گناہوں کا اثر گھر والوں میں یہاں تک کہ سواری کے جانور میں بھی پاتا ہوں. یعنی اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، جس دن گناہ ہو جائے اس دن میں محسوس کرتا ہوں کہ سواری کا جانور بھی میری بات نہیں مان رہا ہے، وہ بھی بگڑ رہا ہے، وہ بھی گویا کہ نافرمانی کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو پھر مخلوق خدا میری نافرمانی کرتی ہے. آپ سوچیں کہ گھر والوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے، بات نہیں مانی جا رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اصل بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے تو جو ہمارے بات رہتے ہیں وہ ہماری فرما برداری نہیں کرتے، نقصان بہرحال ہوتا ہے۔ صرف ایک راستہ اس نقصان سے بچنے کا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا ایک استغفار، سید الاستغفار کہا گیا ہے اس کو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میرے آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، آپ نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں آپ کا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق آپ کے عہد پر قائم ہوں۔ آدمی یہ کہے گناہ سے معافی مانگنے کے لیے کہ جتنی میری طاقت ہے میں کوشش کرتا ہوں بچنے کی، لیکن نہیں بچ سکا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یہ لفظ سب میں یاد رہتا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس کام کے شر سے جو میں نے کیا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ جو کام میں نے کیا، جو گناہ کا کام میں نے کیا، اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ اشارہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا شر اس کو پہنچتا ہے، تو اب وہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عمل کا جو شر ہے اس سے میں اللہ آپ کی پناہ کرتا ہوں۔ اور آگے پھر اور الفاظ ہے ابو کبھی نعمت کا آگے گیا وہ ابو ربی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، جو نعمتیں آپ نے مجھ پر کی ہیں ان کو میں مانتا ہوں، جو آپ میرا گناہ ہے اس کو بھی مانتا ہوں، تو آپ مجھے بخش دیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں جو یہ جملہ آیا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، بس مجھے اس پر توجہ دلانی تھی کہ انسان کو اس کے عمل کا شر پہنچتا ہے، توبہ کرتے ہوئے اس سے اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے، تو اس کا خیال رکھنے کی کوشش کریں خاص طور سے۔ اور پھر وہی بات کہ بندوں کے ساتھ معاملات کو اپنے صحیح کریں، انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں اور بندوں کے ساتھ معاملہ خراب ہے، آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں بندوں کے ساتھ معاملہ خراب ہے، آپ دعوت میں کام کر رہے ہیں اور بندوں کے ساتھ معاملہ خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کے کاموں کی روح کو حاصل نہیں کیا ہے۔ دل اگر ٹھیک ہوگا تو پھر یہ سارے کام بھی اچھے ہو جائیں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے اور آسان کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا